پر زکات ہے اور زکات نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز سونا، گولڈ۔ اگر سونا 85 گرام ہو تو زکات فرض ہوتی ہے۔ 85 گرام یعنی تقریباً 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر 595 گرام 595 گرام اگر چاندی ہے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ 595 گرام چاندی یعنی تقریباً 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اگر چاندی 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس پر سال گزر گیا تو آپ کو اتنے سونے یا چاندی کے جو کرنٹ ریٹ ہے، مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے، اس ریٹ کے مطابق آپ کو پتا کرنا ہے کتنا ریٹ ہے۔ اس چاندی کا یا سونا کا جتنا ریٹ ہوگا اتنا کا 2.5% 2.5% آپ کو زکات نکالنی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر سونا پیور ہو یا چاندی پیور ہو تب زکات فرض ہوگی۔ اگر اس میں ملاوٹ ہے، کوئی دوسرا میٹل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، کچھ بھی ہے، اگر چاندی سونا پیور نہیں ہے تو اس میں زکات نہیں ہے۔ اگر پیور ہے تو زکات ہے، لیکن اگر دونوں ملا ہوا ہو، چاندی یا سونے میں کوئی دوسرے دھاتو اگر ملا ہوا ہو، دوسرا میٹل ملا ہوا ہو، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سونا یا چاندی کتنا ہے۔ اگر وہ سونا چاندی زکات کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 85 گرام اگر ہو جائے سونا یا چاندی 595 گرام ہو جائے تو زکات فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اگر سونا چاندی چاہے وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو، یعنی کوئی زیورات نہیں بنی ہے، ویسے رکھی ہوئی ہوں، پھر بھی زکات دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر وہ زیورات کی شکل میں ہو، پہن رہے ہیں، یوز میں لے رہے ہیں، پھر بھی زکات فرض ہوگی۔ اگر یوز میں نہیں لے رہے ہیں، کسی لاکر میں بند ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، پورے زیورات جو ہے بکسا میں ہیں، گودریج میں رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی زکات فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یوز میں لیں گے تو زکات فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یوز کر رہے ہیں سونا چاندی پھر بھی زکات، اگر کہیں رکھا ہوا ہے پھر بھی زکات فرض ہوگی۔ اگر ڈھیلے کی شکل میں کوئی زیورات نہیں بنی ہے، ویسے ہی سونا چاندی پڑی ہوئی ہے، سونا پڑا ہوا چاندی پڑی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو لے کر کے آئی، اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان دونوں سونے کی کنگن کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس دونوں کنگنوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم کے اندر آگ کے کنگن پہنائے؟ جیسے ہی وہ عورت سنتی ہے وہ دونوں کنگن اس بچے کے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیتی ہے، کہتے ہیں اللہ رسول کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر زیورات پہنے ہوئے ہوں پھر بھی زکات ہے، ڈھیلے کی شکل میں ہو پھر بھی زکات اگر آپ کو دینی پڑے گی، اگر کہیں پہ گودریج وغیرہ میں ہے پھر بھی آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ تو سونا اور چاندی کے بارے میں ہو گیا۔ اب آئیے کہ پیسے کا زکات کیسے نکالیں۔ اگر سونا یا چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے، سونا اور چاندی کے برابر آپ کے پاس چاہے وہ روپیہ ہے
डॉलर है, रियाल है, दिरहम है, तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी, आप पे ज़कात फर्ज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोना के बराबर या चांदी के बराबर? सोना तो हाई रेट होता है ना उसका। तो उलमाए किराम ने ये बताया कि अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी के बराबर पैसा है, फिर से सुनिएगा, अगर किसी के पास 595 ग्राम सोना के बराबर, 595 ग्राम चांदी के बराबर अगर किसी के पास पैसा है, तो उस पैसे पर भी उसको ज़कात देनी पड़ेगी। साल के गुजरने के बाद उसको उस पैसे का 2.5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स मकरूज है, कर्ज में डूबा हुआ है, अगर कोई शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, जैसे एक बिजनेसमैन है, तिजारत करता है, कारोबार करता है, वो कैसे वो अपनी ज़कात कैसे निकालेगा? जो बिजनेसमैन है उसके ज़कात निकालने का तरीका क्या है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका पैसा आपके पास नहीं है, मार्केट में पड़ा हुआ है, सबके पास है, तो ज़कात निकालने का तरीका यह है कि आप सारे पैसे को डायरी में लिख के रखेंगे। अगर साल गुजर गया और वो पैसा जो मार्केट में पड़ा हुआ है, अगर उसके मिलने का इम्कान हो तो ज़कात फर्ज होगी। अगर आपको लगता है कि वो पैसा नहीं मिलेगा, जो लेके गया बाकी लेके गया वापस नहीं देगा, तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। लेकिन अगर वो पैसा आपको फिर से वापस दे देता है, आपको इम्कान था कि नहीं देगा, आपने ज़कात अदा नहीं की, लेकिन बाद में अगर वो दे दे तो फिर आपको पिछले साल की ज़कात अदा करनी होगी। समझ गए? और खेती बाड़ी की ज़कात कैसे निकालें? हमें से बहुत सारे लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उसके ज़कात निकालने का तरीका क्या है? अगर आपकी खेती से, चाहे वो जौ हो, बाजरा हो, गेहूं हो, धान हो, कुछ भी, अगर वो 653 किलोग्राम यानी कि तकरीबन 6.5 कुंटल या 20 मन अगर अनाज हो, तब ज़कात फर्ज हो जाती है। अगर 653 केजी से कम अगर आपके खेत से अनाज हुआ हो तो ज़कात फर्ज नहीं होगी, लेकिन 653 या उससे ज्यादा अगर अनाज आपकी खेती से हुआ तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अब ज़कात कैसे देंगे? उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि अगर आपने खेती अपने ट्यूबवेल के जरिए, नदी नाले के पानी के जरिए, या पंप होता है ना मशीन, उसके जरिए अगर आपने सिंचाई करके अगर उस खेती की उपजाई की, तो आपको उस अनाज का 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिंचाई नहीं की, बल्कि आसमान से बारिश हुई, उस बारिश की वजह से आपका अनाज हो गया, तो फिर आपको 10वां हिस्सा, जितना माल होगा, जितना अनाज होगा, उसका 10वां हिस्सा आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये खेती और अनाज के ज़कात निकालने का तरीका है। लेकिन याद रखिए कि खेती और ज़कात के लिए साल का गुजरना जरूरी नहीं है। जिस तरह सोने, चांदी, रुपये, पैसे के लिए है कि साल का गुजरना जरूरी है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए साल का गुजरना जरूरी नहीं है। जैसे ही फसल आप काट लें, उसी वक्त गरीबों का जो ज़कात जो बनती है वो ज़कात आपको देनी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साल गुजरा नहीं, आपके पास कोई आदमी आया और ज़कात का पैसा मांग रहा है, आप क्या करेंगे? उसके बारे में जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ اگر سال گزرنے سے پہلے اگر ہم زکوٰۃ دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر ضرورت پڑے تو دے دو۔ وہ کیسے؟ مان لیجئے کہ کوئی آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ آدمی آیا آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، سال نہیں گزرا، تو آپ ان کو اگر 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، آپ اس کو لکھ کر کے رکھیں، ہم نے 10,000 زکوٰۃ دی، اور سال میں جتنی زکوٰۃ بنے گی اس پورے زکوٰۃ میں سے یہ جو 10,000 آپ نے دیے ہیں اس کو مائنس کر دینے کا۔ اگر آپ پہلے نکال رہے ہیں سال گزرنے سے پہلے تو آپ کو اس طرح زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کمپنی چلا رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص کمپنی چلا رہا ہے تو جو کمپنی کے آنر ہے، جو ہیڈ ہے، اگر وہ سارے ورکر کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کو اپنے اپنے طرف سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تو پتا چل گیا، سونا چاندی، کھیتی، روپیہ، پیسہ، کمپنی، اگر کوئی قرض ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہو گیا۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے یا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اپنی پرسنل یوز کے لیے کوئی چیز اگر لے رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کوئی گھر بنا رہے ہیں، گھر پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوئی گاڑی لے رہے ہیں، کار لے رہے ہیں، بائک لے رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ گھر بنا رہے ہیں اور اس گھر کو آپ نے کرائے پہ لگایا، اس سے آپ کی آمدنی آ رہی ہے، تو پھر اس آمدنی کا جو پیسہ ہوگا اس پیسہ کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جو اپنے لیے زمین نہیں خریدا بلکہ وہ زمین کا کاروبار کر رہا ہے، وہ ایک طرح کا کیا کہتے ہیں اس کو، دلال ہوتا ہے نا، زمین خرید کے دینے والا، جو زمین کا کاروبار کرتا ہے، زمین خرید کر کے دیتا ہے، تو اس کا کام ہی ہے زمین کا خریدنا پھر اس کو بیچنا، تو ایک طرح کا وہ بھی ایک بزنس ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے زمین خریدتا ہے کہ وہ پھر اس کو بیچے گا، پھر اس سے وہ پیسہ کمائے گا، ایک طرح کا بزنس ہے، تو اس بزنس میں بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شو روم کھول رہا ہے، اپنے کار اپنے بائک پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کار کا شو روم کھول رہا ہے یا بائک کا شو روم ہے تو اس بائک کے شو روم کا جو پیسہ ہوگا سال کے گزرنے کے بعد اس کو اس پیسے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اپنے پرسنل چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کولر، فریج، واشنگ مشین، جو بھی چیزیں آپ اپنے ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گائے ہے یا کوئی بیل ہے، بیل جس کے ذریعے آپ مویشی کا کام کر رہے ہیں، ابھی تو ٹریکٹر آ گیا ہے، پہلے زمانے ہل جوتتے تھے، تو اگر مویشی جانور جو آپ اپنے یوز کے لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ ہل جوتیں، کوئی چیز دھونے کا کام کریں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ سبزی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبزی اگر آپ اپنے کھیت میں آپ نے اگایا، سبزی ہوئی، آپ کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سبزی کی کھیتی کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ مارکیٹ میں بیچیں گے، سیل کریں گے، تو پھر اس پیسے کا آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ اپنے پرسنل چیز کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے پرسنل مویشی کے لیے جس کو آپ ہل جوتنے کے لیے، کوئی چیز دھونے کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنا فائدہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں، جیسے سبزی وغیرہ ہے، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر بیچنے کی نیت ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے شرط کیا ہے؟ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب کو پہنچ گیا تو
کوئی بچہ ہے، آپ کے بیٹے کے نام پہ آپ نے اتنا تولہ چاندی یا سونا آپ نے کر دیا، بچہ ہے لیکن اس کے پاس ہے وہ سونا یا چاندی جو کہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا، تو اس پر بھی زکات دینی ہوگی۔ بوڑھا آدمی ہے، عورت ہے، کوئی بھی آدمی ہے، زکات اس کو دینی پڑے گی، اس کو زکات دینی ہوگی۔ اسی طرح زکات کے لیے دوسرا شرط کیا ہے کہ سال کا گزرنا، میں نے بتایا جیسے کہ دوسری شرط کیا ہے کہ سال کا گزرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب کو پہنچ گیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جو زکات کے نصاب کو پہنچ گیا، لیکن کیا ہے کہ آپ کا پیسہ ختم ہو جا رہا ہے، سال نہیں گزر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے چلا جا رہا ہے، خرچ ہو جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، سال نہیں گزر رہا اس پیسے پر، تو اس پر بھی آپ کو زکات فرض نہیں ہوگی۔ اب آئیے لاسٹ پوائنٹ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب آپ زکات ادا کر دیے تو یہ زکات کون کون لوگ لے سکتے ہیں؟ پہلا، فقیر۔ فقیر جو کہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ زکات کے مستحق ہے۔ اس طرح دوسرا آدمی جو زکات لے سکتا ہے وہ ہے مسکین۔ مسکین کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی ہے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یعنی وہ بھکاری تو نہیں ہے، فقیر تو نہیں ہے، لیکن وہ فائنینشیل تھوڑا ویک ہے، کمزور ہے، وہ اپنے بال بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، تو وہ بھی زکات کا پیسہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا آدمی جو زکات کا پیسہ لے سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا آدمی جو غیر مسلم ہے لیکن اسلام سے رغبت رکھتا ہے، اگر آپ ان کو دے دیں گے ہو سکتا ہے وہ اسلام میں آ جائے، تو اس شخص کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا دل اسلام کی طرف راغب ہے، اگر آپ دیں گے تو وہ اسلام لا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی زکات دے سکتے ہیں۔ چوتھا آدمی جو زکات لے سکتا ہے وہ یہ کہ مقروض، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیچارے قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی زکات لے سکتا تاکہ وہ زکات کے پیسے لے کر کے وہ اپنا جو ہے قرض چکا سکے۔ اسی طرح پانچواں آدمی جو زکات لے سکتا ہے، زکات کے مستحق ہے، وہ یہ کہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، جیسے مدرسہ ہو گیا، مدرسہ کے طالب علم جو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی زکات کا پیسہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح چھٹا آدمی جو زکات کا پیسہ لے سکتا ہے وہ یہ کہ والعاملین علیہا، جو زکات وصول کر رہا ہے، یعنی زکات کا پیسہ جو وصول کر رہا ہے، لوگوں سے لے رہا ہے، وصول کر رہا ہے، وہ بھی اپنی سیلری، اپنی تنخواہ اس زکات کے پیسے سے لے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے آج اس کو بہت مس یوز کر رہے ہیں لوگ۔ آج بہت سارے لوگ رسید لے کر کے آ جاتے ہیں مدرسے کے چندہ کرنے کے لیے، اور 60%، 70% وہ خود رکھ لیتے ہیں، 20-30% مدرسے میں دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ 30% آپ لے لیں، کافی ہیں۔ باقی آپ جس نیت سے آپ زکات وصول کر رہے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہوتا یہ ہے جو دور سے آتے ہیں کلیکشن کرنے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کمیشن آدھا سے زیادہ لے لیتے ہیں۔ وہ لے سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں لینا چاہیے کہ جس کام کے لیے لے رہے ہیں وہ کام جو ہے مفقود ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ساتواں آدمی جو زکات لے سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا آدمی ہے جو بالکل مجبور ہے، تو ایسے آدمی بھی وہ زکات کا پیسہ جو ہے لے سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ کوئی آدمی اپنے زکات کا پیسہ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے زکات کا پیسہ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح
شوہر اپنے زکات کا پیسہ بیوی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح بیٹا اپنے زکات کا پیسہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ۔ بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح کہ ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے۔ تو 3 آدمی ہیں جو زکات نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے۔ جیسے شوہر غریب ہے، بیوی کے پاس پیسہ ہے، بیوی جاب کر رہی ہے، وہ کما رہی ہے، پیسہ ہے، لیکن شوہر کا پیسہ نہیں ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے۔ اسی طرح بھائی اپنے بہن کو زکات دے سکتے ہیں، یا بہن اپنے بھائی کو زکات دے سکتی ہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ زکات جب آپ دیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دیکھتے نہیں، جو آیا جس کو من لگا جتنا چاہا دے دیا۔ زکات کا پیسہ ہے، یہ کوئی صدقہ نہیں، جو عام صدقہ ہے وہ صدقہ نہیں ہے، یہ زکات کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ لیکن سب سے بہتر وہ ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ غریبوں کا جو حق ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ جو رشتہ داروں میں غریب ہے، مان لیجئے ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہے، ہم دینے لگے تو ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کے غریب کو دینے لگے تو غریب بچے گا کون؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم مسلمان زکات دینا شروع کر دیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا، یا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا اگر مسلمان جو مالدار ہے وہ غریبوں کو زکات دینے لگے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ زکات کے تعلق سے چند احکام و مسائل تھے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسائل کو سمجھنے کی